अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम होम्योपैथी क्योर और मैं हूं सुहेल ताज। यूजुअली हम बात करते हैं बीमारियों के हवाले से। आज हमने सोचा कि आपको तहसील हेडक्वार्टर्स हसन अब्दाल के अंदर राइज जो नया डिपार्टमेंट खुला है, जहां पे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को जगह दी गई है, जहां पर होम्यो को प्रैक्टिस किया जा रहा है, वहां का विज़िट किया जाए और देखा जाए कि लोग किस तरह का एतमाद कर रहे हैं होम्योपैथी के ऊपर। डॉक्टर जो है, होम्योपैथिक जो डॉक्टर हैं, उनके क्या व्यूज़ हैं, और सबसे बढ़कर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है जो एलोपैथिक सिस्टम को चलाते आए हैं और चला रहे हैं, उनका इस बारे में क्या ओपिनियन है। तो हम आज आपकी बात करवाएंगे डॉक्टर राशिद महमूद से और डॉक्टर शहरयार से, और उनसे जानेंगे कि तहसील हेडक्वार्टर में होम्योपैथी का शोबा कैसे काम कर रहा है। डॉक्टर राशिद महमूद सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं THQ तहसील हेडक्वार्टर हसन अब्दाल में। इनसे गुफ्तगू करते हैं और मालूम करते हैं कि इनका तजुर्बा कैसा रहा। डॉक्टर साहब, होम्योपैथ्स को और हर्बल स्पेशलिस्ट को हमेशा सिस्टम से एक शिकायत रही कि हमें मेडिकल डॉक्टर्स के इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता। अब गवर्नमेंट हस्पतालों में वैकेंसीज़ क्रिएट कर दी गई और उसी तरह की अपॉर्चुनिटी एक सिस्टम के अंदर आपको दे दी गई, शिकवे दूर हो गए। जी, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया मुझे इस प्लेटफार्म पे बात करने का। ये गवर्नमेंट ने 1965 में एक एक्ट पास किया 28 जनवरी 1965 को, जिसमें होम्योपैथिक तरीका इलाज को बाकायदा रिकगनाइज़ किया गया। और 1988 में बाकायदा पंजाब में डिस्पेंसरियाँ लोकेट की गई, जिसमें तकरीबन 250 होम्यो डिस्पेंसरियाँ और 250 तिब्बी डिस्पेंसरियाँ कायम की गई। और आप होम्योपैथी का अंदाज़ा इससे कर लें कि कोई भी THQ हॉस्पिटल है, RSC हॉस्पिटल है, उसमें सिर्फ हमारा एक शुबा है, बाकी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, डेंटल सर्जन हैं, सारे एलोपैथ हैं। और इनके स्टाफ वाले लोग, दीगर शोबाजात के लोग, जिसको लोग कहते हैं कि अब ऑपरेशन आपका होना है या कोई चीज़ आपसे ठीक नहीं होती, तो वो लोग हमसे रब्ता करते हैं और अल्लाह है जो उसको शफा देने वाला है। और ये बाकायदा बिलमिसल तरीका इलाज है। इसकी बुनियाद डॉक्टर सीमल हनीमन ने रखी तकरीबन आज से 265 साल पहले, और उन्होंने इस इलाज को इलाज बिलमिसल करार दिया। और इनको इस इलाज को अलामात का इलाज कहा गया कि जो चीज़ लिक्विड या किसी भी खाम हालत, ज़्यादा हालत में या वो बुरे असरात पैदा करती है, वही लतीफ़ हालत में उस पेशेंट को ठीक करती है। इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होते। यहाँ जो भी होम्योपैथी की मेडिसन है, ये इंसानी जिस्म पे इसके अलामात ली जाती हैं और रिसर्च के बाद वो लोकेट होती है। और उसके बाद आज तक वो दवाई, उसको ये नहीं कहा गया कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे एलोपैथी की कोई मेडिसन है, कुछ अर्से बाद कहते हैं कि ये आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसकी कोई एक मेडिसन भी ऐसी नहीं है जिसको आप कहें कि इसके साइड इफ़ेक्ट आए हैं। और ये 100% क्योर करती है पेशेंट को, और इसकी जो वाइटल फोर्स है उसको पावरफुल करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब यहाँ आप एक गवर्नमेंट सेटअप के अंदर आए और यहाँ पे मुख्तलिफ जो एलोपैथ्स के डिपार्टमेंट्स थे उसमें आप आके बैठे, तो आपको जो मुख्तलिफ स्टाफ मेंबर्स थे, डॉक्टर्स थे, उनकी तरफ से कैसा रवैया था? वेलकमिंग था? थोड़ा सा उनको लगा कि यार हम तो अच्छी डिग्री लेके आए हैं, ये क्यों आ गए? नहीं, शुरू में असल में कई दफ़ा पेशेंट हमारे पास आते हैं, किडनी के पेशेंट हैं, पाइल्स के पेशेंट हैं, सोराइसिस के पेशेंट हैं, स्किन के, जिनकी ट्रीटमेंट एक तो लंबी भी होती है और उसकी लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ती हैं एलो में। तो हमारे पास तो 100% क्योर होते हैं लोग। और स्टाफ की जहाँ तक बात है, तकरीबन आधे से ज़्यादा स्टाफ मेरा पेशेंट है। इसमें डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, डिस्पेंसर्स हैं, क्लास 4s हैं, और उनकी पूरी फैमिलीज आती हैं और क्योर होते हैं, तब भी आते हैं। आप इस शोबे का अंदाज़ा आप इससे लगा लें होम्योपैथी का कि इसमें गवर्नमेंट का कॉलेज कोई नहीं है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, प्राइवेट तौर पे कॉलेजेस हैं जिनमें ये लोग पढ़ते हैं और किसी सीनियर के पास प्रैक्टिस करते हैं। और आधे से ज़्यादा पाकिस्तान वाले लोग आप इसको प्रेफर करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे और इसके लिए कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज बनाए या कुछ और सहूलियात दे, तो ये एलोपैथिक से
اس کے زیادہ تو نہیں لیکن برابر ضرور آ جائے گی، اور لوگوں کو ایک سستا طریقہ علاج کی سہولت مل جائے گی۔ اچھا، عموماً ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہومیو کی کوئی میڈیسن لے کے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایلوپیتھ کے پاس، MBBS کے پاس، اسپیشلسٹ کے پاس، تو وہ بڑے عجیب سے جسچر دیتے ہیں کہ یار یہ آپ کیا کھا رہے تھے اور کیوں کھا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ ہوتا ہے ایسے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بعض پیشنٹ آتے ہیں، وہ کہتے دیکھیں ایک کوئی بھی شعبہ ہے، مثال کے طور پہ ایک آرٹ کا ڈاکٹر ہے، آپ اس سے ENT کی تو میڈیسن نہیں پوچھ سکتے، یا ایک ENT کا شعبہ ہے تو آپ اس کو گائنی کا تو پیشنٹ نہیں دکھا سکتے، ٹھیک ہے۔ ایک بندے نے ہومیوپیتھی کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک علیحدہ ایک سسٹم ہے، تو وہ اس پہ کیسے اوپینین دے سکتے ہیں؟ مطلب ایک چیز کا پتہ نہیں ہے تو اس پہ تو آپ اوپینین نہیں دے سکتے۔ تو اوپینین وہی لوگ دیتے ہیں جو جیلسی رکھتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں وہ ڈاکٹر خود ریفر کرتے ہیں۔ میرے پاس میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ ڈھیر ساری پرچی ہیں جن کا ٹریٹمنٹ وہ ڈاکٹر نہیں کر سکتے، ریفر ٹو ہومیو کر دیتے ہیں۔ خاص کر پیریڈز میں جو بچے بیڈ ویٹنگ کرتے ہیں، یورین کر دیتے ہیں، وہ پیریڈز والے سارے میرے پاس پیشنٹ بھیجتے ہیں اور 100% کیور ہوتے ہیں۔ تو یہ تو شفا تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے تینوں شعبوں میں، طب میں، ہومیو میں اور ایلو میں، سب میں شفا رکھی ہے۔ کسی کا یہ ہے کہ ایلو میں نہیں اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا تو اس میں ہومیو کا ہو جاتا ہے، ہومیو کا نہیں ہو جاتا تو طب میں ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو مریض آپ کے پاس آتے ہیں ان کو دوائی کیسے دی جاتی ہے؟ آپ اب سرکاری خرچے میں اس کا کوئی بجٹ رکھا گیا ہے دوائی دینے کا؟ جی، اس پہ سرکاری بجٹ میں LP پہ ہمیں میڈیسن دیتے ہیں، اور بجٹ منیمم ہے، کم ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس میں پیشنٹ پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بہتر ہو جائیں، کیور ہو جائیں۔ جو میڈیسن نہیں ہوتی پھر ہم اس کو آؤٹ سورس سے لکھ دیتے ہیں ان کو میڈیسن۔ جی جی۔ اچھا، ایک آخری سوال کہ یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں اس کا کوئی ریکارڈ رکھا جاتا ہے؟ کچھ دن پہلے نیشنل اسمبلی میں بھی ایک بحث چل رہی تھی کہ ہومیوپیتھک دوائیوں کے اوپر قیمت نہیں ہوتی، اور جو ان کے دوائیوں کے نام ہیں یا فارمولہ جو بنایا جاتا ہے وہ پیشنٹ کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا لے رہے ہیں۔ نہیں، اب تو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بن گئی ہے جس کے تحت ساری میڈیسن بنتی ہیں۔ اب تو کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے کہ جو آپ اس لائسنس کے بغیر آپ ایشو کر سکیں۔ اب باقاعدہ جو ہماری فارمیسیز ہیں وہ ایلوپیتھک کی طرح ہی تقریباً سارے SOPs پورے کرتے ہیں، تو پھر اس میں باقاعدہ ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے اس پہ، اور اس کا فارمولہ بھی سارا لکھا ہوتا ہے، اور باقاعدہ اس کے ریسرچ پیپر پڑے ہوتے ہیں، اس کے بغیر کوئی میڈیسن نہیں آتی۔ اور اب لوگوں کا زیادہ تر رجحان ہے اور زیادہ تر ہومیوپیتھی میں پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، مطلب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں اور یہ 100% کیور کرتے ہیں، اور وہ لوگ آتے ہیں اس میں۔ جن لوگوں کو ابھی شعور نہیں ہے یا جو ان پڑھ لوگ، وہ کہتے ہیں آپ انجیکشن لگا دیں یا پین کلر دے دیں جس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، تو زیادہ تر اچھی کمیونٹی آتی ہے اور لوگ ٹھیک ہوتے ہیں تو تب ہی اس کی طرف آتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ شکریہ سر۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بات کی، اور ایک جو ہمیں نظر آتا ہے اس کا بینیفٹ جو سب سے زیادہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہیلتھ کے شعبے پر جو ایک پریشر تھا وہ ہومیوپیتھی کے یہاں پر آنے سے ہاسپٹلس میں کم ہو گیا ہے۔ جن بیماریوں کو، جن ایشوز کو ڈائریکٹ ایلوپیتھی ٹریٹ نہیں کر سکتی تھی، وہ ایٹ لیسٹ اگر یہ کہہ دیں کہ کیور نہیں بھی ہے تو اگر ٹرائل بیسس پہ کہہ دیں یا ایک امید کے طور پہ کہہ دیں تو وہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور اس کے بہت زیادہ پازیٹیو رزلٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی پالیسی کو سراہا گیا، اس انیشیٹو کو سراہا گیا، لوگوں کی تعداد کو دیکھا ہم نے کہ کافی لوگ اس پہ وزٹ کر رہے ہیں، ہومیوپیتھی پہ اعتماد کر رہے ہیں۔ اسی کے بعد ہم پوچھیں گے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو تحصیل ہیڈ کوارٹر حسن عبدال کے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس سسٹم کے حوالے سے، اور خاص طور پہ بینگ میڈیکل ڈاکٹر یا MBBS ڈاکٹر ان کی کیا اوپینین ہے اس حوالے سے، اور اس سسٹم کے اندر جو ہومیوپیتھی کا لانچ کیا گیا ہے کیا مشکلات ہے، جانتے ہیں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سے۔ ڈاکٹر شہریار اقبال، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر حسن عبدال، آپ سے جانیں گے کہ ہومیوپیتھی کو آپ نے اپنے ہاسپٹل میں کیسا پایا؟ 2007 سے غالباً یہ سلسلہ چل رہا ہے، کیسا فیڈ بیک ہے؟ اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ جو ایلوپیتھک سیٹ اپ ہے اس کے اندر ہومیوپیتھی کی پروگریس کیسی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ 2007 میں ہم نے اس ہاسپٹل میں حسن عبدال میں انیشیٹو لیا، اور اس وقت سے ڈاکٹر راشد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں یہاں پہ۔ الحمدللہ اراؤنڈ 600 to 700 پیشنٹس جو ہیں پر منتھ ہم لوگ یہاں پہ ٹریٹ کر رہے ہیں۔
جس میں ساری لوکل کمیونٹی جو ہے حسن عبدال کی، اس کے علاوہ واہ تک اور اٹک تک ہماری جو ہے کوریج ہے، اور ہمارا اپنا کلینکل جو سٹاف ہے وہ بھی یہاں سے، اور الحمدللہ کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ بھی نہیں ہے، اور لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے دن بہ دن لوگ آ رہے ہیں اس فیلڈ کی طرف۔ اچھا سر، فرینکلی اسپیکنگ بطور میڈیکل ڈاکٹر کئی جو ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک بہت سلو ہے، یا میٹھی گولیاں کئی لوگ کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، تو آپ کے پرسنل ویوز کیا ہیں؟ اور اس سیٹ اپ کو جب یہاں پہ لگایا گیا تو آپ اس پہ کیسا آپ محسوس کرتے تھے کہ ایک سرکاری ہسپتال میں ہومیوپیتھی کا علاج ہوگا؟ دیکھیں، گورنمنٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق، گورنمنٹ کی اپروول کے مطابق ایک ادارہ رن کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اس میں کچھ بینیفٹس ہوں گے تو وہی کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ لوکل لیول پہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، پیشنٹس آتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے ان کو، دیٹس وائی وہ آتے ہیں، ادروائز ان کا نمبر منیمائز ہو۔ یہ ڈے بائی ڈے امپروو کر رہا ہے، اٹ مینس کہ اس میں کچھ ایفیکیسی ہے تو کر رہے ہیں۔ اچھا، تحصیل لیول پہ سر کتنے ڈاکٹرز ہیں اور جو پیشنٹس کی تعداد ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ تحصیل لیول جی، مطلب آپ کے ہاسپٹل کے لیول پہ ٹوٹل پیشنٹس ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیلی کی او پی ڈی اراؤنڈ 1000 تک کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہومیوپیتھی کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے پاس او پی ڈی اس کی میں نے پہلے آپ کو بتایا 500 to 600 ایون 700 تک پر منتھ ہوتی ہے۔ پر منتھ؟ جی۔ اور کتنے ڈاکٹرز ہیں سر یہاں پہ؟ ہمارے پاس اراؤنڈ مطلب ہومیوپیتھ کے ڈاکٹر؟ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ایک ہی ہیں ابھی اس وقت۔ ایک ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اور سر یہ جو بجٹ وغیرہ کی لوکیشن ہے یا میڈیسن کی پرچیز وغیرہ ہے، اس میں کس قسم کی مشکلات آ رہی ہیں؟ کیونکہ ایک نیا سیٹ اپ ہے اور جب نئی چیزوں کو چلایا جاتا ہے تو کئی طرح کی اپنے لیول پہ میکسیمم کوشش کر رہے ہیں کہ جس حد تک ہو سکتا ہے ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ لمیٹیڈ ریسورسز ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی چیزیں مینیجیبل ہیں اور انشاءاللہ مینیج ہوتی رہیں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔